اسرائیل کے دو بڑے شہر تل ابیب اور حیفا ایران کے نشانے پر ہے۔ ایران نے اس حوالے سے آئرش 2 نام کا ایک ڈرون بنایا ہے جس کے اندر اسپیسیفکلی وہ ٹیکنالوجی انسٹال کی گئی ہے جس کی مدد سے وہ اسرائیل کے تل ابیب اور حیفا شہر کو نشانہ بنا سکے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حیفا اور تل ابیب اسرائیل کی جان ہے، بیک بون ہے، اور یہاں پر سبھی وہ چیزیں موجود ہیں جو ایران کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں۔ خیر، آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کے حوالے سے، ایران کی نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے اسرائیل نے بہت زیادہ گٹھ جوڑ کیا ہے حال فی الحال کے اندر، اور سکسیسفل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے اور ناکام ہوا۔ امریکہ کے صدر بائیڈن ڈیل کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور بلیم ایران پر لگا دیا ہے، اور ایران کو اس بات کی پوری خبر ہے کہ یہ سب کچھ جو کروا رہا ہے وہ اسرائیل کی لابی کروا رہی ہے، اور اب اسرائیل کے 2 بڑے شہر ایران والوں نے نشانے پر رکھے ہیں، اور بہت جلد آئرش ڈرون آپ دیکھیں گے کہ تباہی مچانے کے لیے تیار ہوگا۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں پروف کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ Iran says it has developed IRIS-2 drone designed to hit Israel, Tel Aviv and Haifa. یہ خبر نے پورے اسرائیل کے اندر تباہی مچائی ہے، ہڑکم مچایا ہوا ہے، اور اسرائیل نے اس حوالے سے اپنی سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل نے ان جہازوں کو نشانہ بنایا جو ایران کے تھے، اور ایران کے وہ جہاز لگاتار اسلحے سے لوڈ ہو کر شام کے اندر جا رہے تھے، اور حلب نام کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود جو ایران کے ملیشیات سے ان کو ہتھیار دے رہے تھے۔ اور یہی وہ خدشہ تھا جو اسرائیل والے کہہ رہے تھے کہ بہت سارا اسلحہ، بہت سارے ڈرونز، بہت سارے میزائل ایران لگاتار حزب اللہ حماس کے لوگوں کو فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے اٹیکس کیے ہیں۔ خیر، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بشار الاسد نے آج آیت اللہ خمینی کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے اندر یہ کہا ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب شام کی جگہوں کو استعمال کرتی ہے اور اسلحہ بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے، اٹیکس کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے شامی لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب ایران وہاں پر اٹیک کرے گا تو وہاں رسپانس تو آٹومیٹیکلی آئے گا۔ اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کے لیے جو جگہ کا انتخاب کرتا ہے وہ شام کا کرتا ہے، اور شام کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آئے روز ترکی بھی یہاں پر اٹیکس کرتا ہے، آئے روز امریکہ بھی یہاں پر حملے کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کی جو تباہی ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، اور اسرائیل عام شہریوں کو نشانہ بنا کر کہتا ہے کہ وہ ایران کے جنگجوؤں کو ہلاک کر رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ایران کا نقصان تو ہوتا ہے لیکن بہت کم، زیادہ نقصان عام شہریوں کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج بشار الاسد نے آیت اللہ خمینی کے ساتھ بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی جامع پلان بنایا جائے جس سے شامی لوگوں کا کم از کم نقصان ہو۔ یہ معاملات چل رہے ہیں اور اس معاملات نے پورے اسرائیل کو ایک دفعہ سٹیک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔